اگر اٹھا دیتا ہے تو کیسی حالت میں اٹھتا ہے؟ بسم اللہ. کیوں؟ کیا بات ہے؟ وہ تو اپنے بستر پہ ہے. پھر بریتھنگ، سانس کیوں اتنی چڑھ جاتی ہے؟ وہ بھاگا تو نہیں، کوئی مشکل کی چیز، وزن چیز بھی نہیں اٹھایا، کوئی ہیوی ڈیوٹی نہیں کیا، اپنے بستر پہ ہے، مگر اس کی سانس، بریتھنگ اور تھکن اس طرح محسوس ہوتی جیسا کہ آدمی کوئی پہاڑ اٹھا کر آیا ہے. یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ انسان دو چیز سے مرکب ہے. ایک جسم ہے بڑی، اور ایک سول ہے جو روح کہا جاتی ہے. اور آپ کے نظر میں کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ روح زیادہ اہم ہے یا جسم زیادہ اہم ہے؟ جو کہتے ہیں روح زیادہ اہم ہے، ہینڈز اپ پلیز. ماشاءاللہ. اور جو کہتے ہیں کہ جسم زیادہ اہم ہے، ہاتھ اٹھائیے. جو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے. حقیقت یہ بات ہے، جو پہلا آنسر آپ لوگ کا تھا درست تھا. میں جسٹ اس بات کو اس لیے ووٹ میں لیا ہوں کیونکہ لوگ کا علم اور قابلیت الحمدللہ روشنی کی طرف آئی تو ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اور ترقی دے. حقیقت میں انسان کی جان اس کے جسم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیونکہ ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک ایگزامپل دیں گے. ایک شخص کا نام عبداللہ ہے. یہ عبداللہ کو اچانک روڈ کراس کرنے کے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے پیر کٹ گئے. کچھ عمر بعد اس کے کڈنی فیل ہو گئے. کچھ حصے میں ایکسیڈنٹ میں اس کے ہاتھ بھی چلے گئے. اس کا نام کیا رہے گا؟ عبداللہ. نام تو چینج نہیں ہوگا. ہاتھ چلے گئے، پیر چلا گیا، جسم کے ایک ایک حصہ بھی چلا گیا، اس کا نام وہی رہتا ہے عبداللہ. جبکہ اس کے بڈی کے حصے، آرمز اینڈ لیگ، ایوری تھنگ از لوز، سب چیز ختم ہو گئی، اس کے باوجود اس کا نام عبداللہ ہے. مگر فرض کیجئے کہ یہی عبداللہ، سب ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک سب کچھ موجود ہے، مگر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی جان نکل گئی، موت ہو گئی، تو یہ نہیں کہا جاتا یہ عبداللہ ہے، کہا جاتا ہے یہ عبداللہ کی ڈیڈ باڈی ہے. تو آپ کا جو بھی نام ہے، عبداللہ، عائشہ، خالد، علی، محمد، یہ نام آپ کے جسم کا نہیں، آپ کی چہرے کا نہیں، آپ کی صورت کا نہیں، یہ نام آپ کی سول کا ہے، جو آپ کی جان ہے، جس کی حفاظت آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت، اور اسی کے اوپر قبر کے اندر آپ کا حساب کتاب اور معاملہ اسی کے اوپر قائم ہوگا. یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. آپ سے پوچھتے ہیں روح کے تعلق سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح کا علم تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور روح کا علم تم کو کچھ بھی نہیں دیا گیا، صرف کچھ کم علم دیا گیا. اگر اس کا علم کم ہے تو وہ کم علم میں جو نہیں جاننے والا کیا ہو گیا؟ بلائنڈ ہو گیا. اور کئی پیشنٹس جس کے پاس ڈیزیز اور بیماری روحانی ہے، اس کو میڈیکل سے اپنے باڈی کو بھی ختم کر چکے ہیں. کتنے ایسے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں جب انسان ڈائریکٹ برین کو اٹیک کرنے میڈیسنس لیتا ہے یا اپنے جسم میں کیمیکل داخل کرتا ہے اور اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں، تو تب کیا حشر و انجام ہوتا ہے اس جسم کا بھی دیکھیے. اور یہی روح اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں جو مراحل کی تکوین ہوتی ہے، اس کے آخری مرحلہ کیا ہے؟ يَبْعَثُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَأْمُرُ بِنَفْخِ رُوحِهِ. اس کے اندر روح پھونکے جاتی ہے، اور جسمانی تکوین سے آپ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا ہے، مگر روح کے اعتبار سے اگر آپ مضبوط ہے تو حقیقت میں آپ کے اور ہمارے ماحول کے اندر یہ چیز موجود ہے. جب دیکھتے ہیں کوئی ینگ بچہ کسی بڑے آدمی سے لڑ رہا ہے یا کوئی اشکال میں فائٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ نوجوان تیز جذبے سے اس کو جا کر مار کر گرا کر بہت بری حالت کر چکا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار جان سے لڑا. یہ نہیں بولتے ہیں اس کے ہاتھ پیر سے لڑا، جبکہ لڑائی ہاتھ پیر سے ہوئی ہے، ہاتھ پائی ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ جان سے لڑا، یعنی اس کے اندر جو سول پاور ہے اس سے وہ جیت پایا. اس لیے ایمان والوں کے اندر ایمان کا جذبہ سول سے متعلق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آپ یہ حکمت دیکھتے ہیں کہ رب العالمین جسم کے کھانے پینے سے 3 ٹائم کا وقت کا غذا دیا ہے، یعنی بریک فاسٹ اور لنچ اور ڈنر، مگر سول کے لیے کتنے وقت کا غذا دیا گیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آج کتنے لوگ اس غذا کو کم کر چکے ہیں، خاص کر کے فجر کی نماز کو غائب اور گول کر دیتے ہیں، اور
سوچتے ہیں کہ بھائی یہ مشکل ہے، اکثر لوگ سو جاتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کریں گے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ دیتا ہوں بھائیوں بہنوں کے لیے، کیونکہ فجر کی نماز سب سے بڑی اہم نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کا تسلط وہاں سے شروع ہوتا ہے جس دن میں آپ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی امید کرتے ہیں، تو اس دن کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے کریں گے تو کون سا خیر برکت آپ کو آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت انسان سو جاتا ہے اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کر کہتا ہے سو جا، تیری اوپر ابھی اور گہری نیند ہے، ابھی رات لمبی ہے، اور اس کو نماز سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کہ انسان کے کان کو ایک پیشاب خانہ بنایا ہے، کتنے ایسے مہریاں انسانہ چلتے ہیں جس کے فجر کے نماز غائب ہو جا رہے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کی آسانی کے لیے بھی مثال، آج عبداللہ بھائی ہے اور خالد بھائی ہے، ایک اٹھ کر نماز کو اٹھا ہے صبح میں اور دوسرا آرام کیا ہے۔ ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ فجر کی نماز کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں بالکل تکلیف نہیں۔ حقیقت میں اٹھنے پر انسان کو آنکھ پر پانی پیش کرنے میں، وضو کرنے میں کچھ تکلیف تھوڑا محسوس ہوتی ہے، اور آرام کو چھوڑ کر جانے میں بے شک تکلیف ہے، اور پھر نماز کی طرف قدم اٹھائے گئے، اپنی نیند کو حرام کر دیے، آرام کے بستر کو، پھر واپس آئے، سو گئے۔ خالد نماز پڑھے اور عبداللہ فجر کی نماز یا علی نماز نہیں ادا کیے۔ دونوں کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ جو اٹھا ہے بے شک اس کو تکلیف اور تھوڑا سا مشقت اٹھانا پڑا، دوسرا جو نماز کو چھوڑ دیا ہے، سو گیا ہے، اس کو آرام مل گیا سونے کے وقت۔ مگر آج ابھی اس وقت جو آپ کے گھڑی میں جو بھی ٹائم ہو رہا ہے، خالد کا جو تکلیف تھی، جو اسے آرام نہیں ہوا، تکلیف ہوئی، وہ تکلیف اور مشقت کہاں ہے؟ ابھی وہ ختم ہو گئی، اسی وقت ختم ہو گئی۔ اور دوسرا شخص جو آرام لیا ہے، سو بیٹھا ہے، اس کا آرام کہاں ہے؟ وہ بھی ختم ہو گیا، مگر یہاں نیکی لکھے گئی، وہاں گناہ لکھا گیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وقت اچھا یا برا، تکلیف یا آرام، دو بھی وقت گزر جائیں گے، مگر آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر خوابوں میں اس تعلق سے روح کو جو تکلیف ہو جاتی ہے خواب کے ذریعے، اس میں بھی انسان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، جس میں سانپ اور مختلف کتے یا مختلف جانور جو انسان کو ڈسٹرب کرا دیتے ہیں۔ پھر ایک علامت یہ ہے کہ انسان، اور خاص طور سے بچوں میں اور بعض بڑوں میں بھی محسوس ہوتی ہے کہ نیند میں دانت کتراتے ہیں، دانتوں کو جس طرح حرکت لے کر وائبریشن ہوتی ہے تھوڑی بہت، وہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور ایک علامت ہے کہ نیند کے وقت اچانک انسان سے کچھ آوازیں نکل جاتے ہیں، اور یا تو رونا اور اچانک اس کی چیخ چلانے کی آواز بھی آ جاتی ہے سڈنلی، لا شعوری طور پر۔ پھر بعض لوگ کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں اٹھ چل جاتے ہیں اور ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کب اٹھے، کب چلا گئے، کہاں تک پہنچ گئے۔ اور بعض خوابوں میں نیند کی حالت میں انسان کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ کوئی اونچائی سے، پہاڑ سے یا بلڈنگ سے اس کو ڈھکل دیا گیا، تو اچانک وہ فیل ڈاؤن ہو رہا ہے، تو ہیبت ایک دم اور بریتھنگ ایک دم تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سڈنلی نیند میں سے گھبرا کر اٹھ جاتا ہے۔ پھر بعض خوابوں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ شیاطین ہے اور بھوت ہے اور جنات ہے، اور مختلف شکلیں جس کا امیجنیشن میں انسان دیکھ سکتا ہے، وہ ایسے شکلیں اور صورتیں آ جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا دکھتا ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی خون کرنے کے لیے یا آپ کے سامنے کسی کو خون کیا جا رہا ہے، ایسے امور بھی سامنے نظر آتے ہیں خواب میں۔ پھر خوابوں میں انسان کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ گندگی اور غلاظت جدھر ناپاک جگہیں رہتے ہیں، اور اس غلاظت اور گندگی بہت سی ساری دکھتی ہے، اور ایسا دکھتا ہے کہ انسان اس چیز میں ملوث ہے۔ اور ہر خواب کی تعبیر کا علامات ہوتے ہیں، مگر کیونکہ آج کا کانسیپٹ خوابوں کے لیے نہیں مگر جنات اور جادو کی حقیقت کے تعلق سے ہے، یہ کچھ امور اہم تھے جس کے بارے میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور انسان کو جب اٹیچ ہوتے ہیں اس جن جو اثرات سے ہوتے ہیں، اس کے 4 قسم ہوتے ہیں۔ ایک قسم کہ انسان کے سارے جسم میں کنٹرول جنات کا پورا ہو جاتا ہے، جس میں انسان ڈسٹرب ہو کر اپنے ہاتھ پیر کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، خود بخود فولڈ ہو جاتے ہیں، فیڈس آنے کی شکل سے آپ وہ چیز محسوس کرتے ہیں۔
دوسرا قسم کہ انسان کو کچھ حصے میں کچھ پارٹ میں، جیسا کہ ایک دم ہاتھ یہ ہیوی ہو جاتا ہے، انسان نہیں اٹھ پاتا ہے اس ہاتھ کو، مگر دوسری چیزوں میں حرکت آسان ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ پارٹ آف باڈی از اٹیک۔ پھر تیسرا حصہ جو انسان کے ساتھ ہمیشہ کا مس جو پرماننٹ رہتا ہے، اور جب بھی انسان قرآن یا نماز کی طرف جاتا ہے تو بہت ڈسٹرب اور تکلیف بہت ہو جاتی ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر بعض لوگ کو جو اٹیچ مس وقتی طور سے ہوتا ہے، وہ صرف خوابوں کے وقت تک اٹیچ، جس وقت نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے اور اس قسم کے خوابیں ہوتے ہیں، اس شکل میں انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد خواب نیند ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ اکثر لوگ کنفیوژن ہو کر سمجھتے ہیں کہ خواب میں وہ چیز آنے سے وہ ایک افیکٹڈ ہے، یہ بات غلط ہے۔ کبھی کبھار اس طرح خواب آنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہاں یہ ہے کہ اگر انسان کوئی اچھا خواب دیکھے تو صرف جس کو زیادہ چاہتا ہے ان کے سامنے وہ خواب بیان کرے، اور جب یہ خواب ڈسٹرب یا اس طریقے کا شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم اور اس کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتنے قسمیں ہیں اس میں بیان فرمائے، الرؤیا ثلاثہ، رؤیا من الرحمن ورؤیا من الشیطان ورؤیا علی جناح طائر اذا اولت وقعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک اللہ کے طرف سے خوشخبری اور بشارت، اور ایک شیطان کے طرف سے انسان کو ڈسٹرب اور ایمان سے دور کرنے کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ جب ایسے خواباں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اثرات آ گئے تو غلط لوگوں کو بندش کے لیے بلا لیتے ہیں، یا خود اپنے آپ کو کہیں جگہ بتانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جبکہ وہ چیز وقتی طور سے تھی مگر ایمان کو ہلا دیتی ہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ خوف موت سے خوف آپ اور ہم رکھتے ہیں۔ امام حسن البصری سے ایک وقت پوچھا گیا کہ یا امام لماذا نحب الدنیا ونکرہ الموت، ہم کیوں دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ جواب فرمائیں قال لأن لکم داران، آپ کے 2 گھر ہیں، دار ہنا و دار ہناک، آپ کی ایک منزل گھر یہاں ہے اور ایک گھر وہاں ہے، وقد عمرتم الذي في الدنيا وخربتم الذي في الآخرة فلا تريدون أن تنقلوا من دار العمار إلى دار الخراب، کیونکہ آپ اس گھر کو آباد کرے، اچھے طریقے سے فرنیچر، لائٹنگ، ہر چیز کی آرام کی چیز مہیا کرے، مگر آپ کے اعمال کی وجہ سے آخرت کے گھر کو برباد اور بغیر کوئی فیسیلیٹی کے رکھے ہیں، تو آپ پسند نہیں کرتے کہ آباد گھر سے برباد گھر پہ جائے، جبکہ وہ آپ کا عمل کا گھر ہے۔ اور ایک بات یہاں پر واعظ اور نصیحت میں اچھی بات آئی ہے، آپ سب کو اور ہم کو نصیحت ہونا چاہیے اس بات سے۔ یہی امام تابعین حسن البصری اپنے طلاب کو جو قرآن کی حفظ کراتے تھے، ایک میت کی جنازہ لائے گئی مسجد میں اور نماز جنازہ ادا کی گئی، اور جس وقت میت کو تدفین کے لیے وہاں پہنچے ہیں تو میت کو قبر میں اتارنے کے وقت شیخ اپنے بچوں سے کہتے ہیں ما تقولون لو ان هذا عاد الى الدنيا، آپ لوگ کا کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے، کیا گمان ہے، اگر یہ میت شخص جس کو ابھی ہم قبر میں اتار رہے ہیں، یہ اگر زندہ ہو کر دوبارہ دنیا چلا جائے تو کیا کرے گا؟ تو وہ لوگ کا جواب یہ تھا قالوا یا امام هذا لو رجع الى الدنيا، اس کو اگر موقع مل جائے، یہ چانس ملے کہ دنیا کو واپس ہو جائے، لصلى وصام وفعل الخيرات وترك المنكرات اگر اس کو اس طرح موقع مل جائے تو یہ روزہ، نماز، تہجد، خیرات، ہر بھلائی کرے گا اور ہر برائی سے توبہ کرے گا۔ تو وہ شیخ ایک ہی جواب دیے قال ان لم يكن هو فكن انت، اگر وہ واپس نہیں ہو رہا ہے تو آپ تو واپس ہو رہے ہیں یہاں سے، وہی کام کیجئے آپ اپنے لیے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کو موقع دیا گیا ہے اور اس موقع سے آپ مستفید نہیں ہو رہے ہیں، دوسرے آپ کے لیے عبرت بنے، مگر آپ جس دن دوسروں کے لیے عبرت بنیں گے جب موقع ختم، اوور کلوز۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو صرف اللہ کا خوف سب سے بڑا بھاری ہوتا ہے آپ کے اور ہمارے دل میں۔ سچائی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، مگر جو حقیقت میں جو شعور آپ کے اندر، اپنے آپ سے آپ دھوکہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی حالت جانتا ہے برابر جیسا آپ کے باہر کی حالت آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں، تو کیوں آپ اپنے آپ کی چیٹنگ کرتے ہیں؟ سچا رستہ کھلا واضح ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی سچوں کے لیے رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمٹمز جو بتائے گئے، یہ شیاطین کے تسلط، اور یہ حقیقت ہے، یہ پورے چیزیں دکھنے کے بعد ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی کوششیں اور ہر چیز اس کی کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے جو آپ کے اور ہمارے خالق ہے۔ تو وہ ضعیف ہے تو آپ کے اور ہمارے اوپر کب حاوی ہوتا، کب اس کا زور آتا ہے؟ جب آپ اور ہم اپنے ایمان کو چھوڑ کر ہم بھی اس سے زیادہ کمزوری میں، غفلت میں ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسان ایسے افعال کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو شیطانیت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز
یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے اس کے تعلق سے، اور علاج کے امور میں بہت اہم نوٹ ہے۔ یہ علاج کے اندر سب سے بڑی اہم چیز کہ آپ سمجھنا چاہیے کہ جنات کا اٹیک اور جنات کے اثرات کس بنیاد پہ آتے ہیں۔ وہ اس بنیاد پہ آتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے بیس کو ختم کریں۔ آپ کا بیس کیا